قاضی سید محمد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ قاضی صاحب ملک عراق کے مشہور شہر واسطہ سے نقل مقام کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کی ولادت 11 شوال المکرم سن ہجری 1341 بمطابق سن عیسوی 1923 بروز جمعہ کو ولادت باسعادت آبائی وطن موضع ہتھورا ضلع باندہ یوپی کے قدیم مکان میں ہوئی۔ اس گاؤں کی آبادی کا باعث خاندان کے ایک خلوت پسند مجذوب صفت بزرگ سید حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بنے، اس لیے اس کا اصلی نام حسین پور ہے۔ بعد میں انہی کی ایک کرامت کی وجہ سے ہتھوڑا کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ ہتھوڑا کی وجہ تسمیہ، اس وقت جہاں یہ گاؤں آباد ہے وہاں گھنا جنگل تھا۔ شروع میں یہ بزرگ زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے، گزارے کے لیے گائے بکریاں پال لی تھیں، پھر یہیں آباد ہو گئے۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھنے لگی۔ قریب کی بستی جس کا نام دوحہ ہے، جس میں سب غیر مسلم آباد ہیں، انہیں خطرہ لگا کہ کہیں سب پر ان کا قبضہ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ زمین کی تقسیم ہو جائے۔ شکل یہ تجویز کی کہ لوہا گرم کر کے ہاتھ میں لے کر جتنی دور جا سکیں وہ انہی کی ہوگی۔ ان بزرگ نے تو توکل علی اللہ اس تجویز کو قبول کر کے گرم لوہا ہاتھ میں لے کر چلنا شروع کیا۔ دوحہ بستی کے قریب تک پہنچ گئے، تب وہاں کے لوگ پیروں پر گر پڑے اور معافی چاہی کہ رک جائیے۔ پھر یہی جگہ حسین پور گاؤں کی حد مقرر ہوئی۔ اس واقعے کی وجہ سے اس بستی کا نام ہتھوڑا سے مشہور ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت غربت و تنگ دستی بہت عام تھی، آئے دن لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ خود اپنے گھر کے متعلق فرمایا کہ بسا اوقات چراغ کے تیل کے لیے پیسے نہ ہوتے تھے۔ میری دادی صاحبہ چاند کی روشنی میں چرخہ کاتا کرتی تھیں اور والدہ ماجدہ 2 پیسے میں اپنے ہاتھ سے کرتا سیا کرتی تھیں۔ اگر ایک وقت کھانے کو ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہے، دونوں وقت چٹنی روٹی میسر ہو جائے تو بڑی خوشحالی سمجھی جاتی تھی۔ یہ زمانہ فقر و فاقے کا تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری 2 بہنیں جو مجھ سے عمر میں چھوٹی تھیں اسی فقر و فاقہ کے حال میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ یہ حال صرف میرے گھر کا ہی نہیں تھا بلکہ اکثر گھرانوں کا تھا، آئے دن فاقے ہوا کرتے تھے۔ آج کی نسبت وہ دور زیادہ اچھا تھا کہ نہ لڑائی جھگڑے نہ فتنہ و فساد، جو مل گیا کھا پی کر بسر کر لی۔ اللہ اللہ کرنے لگے۔ جب سے مال کی فراوانی ہوئی ہے خوشحالی آئی، فتنے وفاد اپنے ساتھ لائی ہے۔ ابھی حضرت کی عمر 6 یا 7 برس ہی کی تھی کہ والدہ ماجدہ کا بعمر 35 سال وصال ہو گیا۔ حضرت کے سر سے مشفق باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد دادا جان نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ حضرت کے دادا جان بڑے باکمال علمی ذوق رکھنے والے انتہائی عابد و زاہد، عربی و فارسی سے واقف شخص تھے۔ فن قرات میں نمایاں مقام تھا۔ یہ حضرت قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی سے حاصل فرمایا تھا۔ نام بھی عبد الرحمن تھا۔ دادا نے حضرت کی تربیت بڑی شفقت و محبت سے فرمائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم ساتھ ہی ساتھ بڑی محنت و جان فشانی سے تعلیم دیتے تھے۔ بہت مختصر سی مدت میں ناظرہ کلام پاک ختم کرا دیا اور 8 پارے حفظ بھی کرا دیے۔ اس وقت حضرت کی عمر 7 سال رہی ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد دادا جان سخت بیمار ہو گئے۔ اس حال میں بھی قرآن شریف پڑھاتے اور سنتے تھے۔ وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ صدیق کی تعلیم چھڑائی نہ جائے ورنہ قیامت میں اس کا دامن پکڑوں گا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ پدری شفقت کا سایہ اٹھ جانے کے بعد دادا کے سایہ عاطفت سے بھی محروم ہو گئے۔ غیر اختیاری طور پر حضرت کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوتی چلی گئی۔ حفظ کلام پاک کی تکمیل تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنے مشفق استاد و محسن و مربی حضرت مولوی امین الدین صاحب کے پاس وطن ہی میں کی، جو حضرت کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں۔ ان کی وفات پر حضرت نے مرثیہ بھی لکھا ہے کہ عربی فارسی سے واقف تھے، پورے عالم نہ تھے۔ ابتدائی فارسی کی تعلیم بھی مولوی امین الدین صاحب ہی سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد تحصیل علم کے لیے حضرت مولوی امین الدین صاحب کے حکم پر انہی کے ہمراہ کانپور کا بڑی قسم پرسی کے عالم میں سفر کیا۔ بڑی کاوشوں کے بعد مدرسہ تکمیل العلوم میں داخلہ ہو گیا، لیکن کھانے کا کوئی نظم نہ تھا۔ ایک استاد کے گھر پانی بھرنے پر 1 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ 1 مہینہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ہتھورا سے ایک عزیز حافظ نعمت اللہ صاحب بھی پڑھنے کے لیے آ گئے اور حضرت کے ساتھ ہو گئے۔ کچھ ہی دن کے بعد ایک اور ساتھی آ گئے، وہ بھی ہم تعامی میں شریک ہو گئے۔ اللہ اکبر! تحصیل علم کے لیے کیسی صعوبتیں و مشقتیں برداشت کی۔
حضرت نے فرمایا کہ اسی زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ بازار سے مولی کے پتے وغیرہ چن کر لے آتا، اس کو صاف کر کے کھا لیتا۔ کانپور کے زمانہ قیام میں نحو میر، میزان، غنیت المصلی وغیرہ کتابیں پڑھی۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں پانی پت کا سفر کیا، یہاں 2 سال قیام رہا اور قدوری، ہدایت النحو تا شرح جامع تعلیم حاصل کی۔ ساتھ ہی بڑی محنت و جان فشانی سے فن قرات میں 7 عشرہ کی تکمیل حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب نبیرہ، حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی سے کی۔ 16 سال کی عمر میں 15 شوال سن ہجری 1358 کو سہارنپور یوپی پہنچے، مظاہر علوم میں داخلہ ہو گیا۔ امتحان داخلہ مولانا سید ظہور صاحب کے پاس تھا۔ مولانا نے فارم داخلہ دیکھ کر فرمایا سید ہو؟ پھر فرمایا سید کا بچہ پڑھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا پڑھ کر تو میں دکھاؤں گا، اچھی موت کی آپ دعا فرما دیجیے۔ مولانا موصوف اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ 4 سال یہاں رہ کر موقوف علیہ تک تعلیم حاصل کی۔ سال 6 ماہی امتحان کے بعد کسی مجبوری سے گھر چلے گئے۔ تاخیر و دیگر حالات کی وجہ سے مظاہر واپس نہ آ سکے، تاہم مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہو کر موقوف علیہ کی کتابوں کی تکمیل کی۔ 17 شوال سن ہجری 1362 میں دوبارہ مظاہر علوم میں دور حدیث میں داخلہ لیا۔ 6 ماہی امتحان تک حاضری و امتحان کا اندراج مظاہر علوم میں موجود ہے، اس کے بعد نہیں۔ یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تکمیل کہاں سے کی، اغلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر مظاہر واپس آ کر تکمیل کی، واللہ اعلم۔ علوم و فنون کی تکمیل ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا چونکہ میں نے شروع ہی سے نیت کی تھی کہ مجھ کو پڑھنے کے بعد اسی میں لگنا ہے، اسی جذبہ و نیت کے ساتھ ہر کتاب پڑھی تھی کہ مجھے یہ کتاب پڑھانا ہے، اسی وجہ سے ہر علم و فن کی کتب فن کے ماہرین سے پڑھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ تفسیر و حدیث، فقہ و نحو، صرف میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ البتہ اس زمانے میں معقولات کی کتابیں مظاہر کی بنسبت بعض دیگر اداروں میں اچھی ہوتی تھیں، اس لیے فراغت کے بعد معقولات کا علم حاصل کیا۔ اس سلسلے میں الہ آباد، لکھنؤ، مظفر، یوپی، بہار، دہلی، مراد آباد کا سفر کیا۔ آخر میں مدرسہ شاہی مراد آباد مولانا عجب نور صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے، انہی سے معقولات کی کتابیں پوری طور پر پڑھیں اور مراد آباد ہی سے مدرسہ فرقانیہ گونڈا پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اساتذہ کی خدمت پورے زمانے طالب علمی میں اول تا آخر ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کو خوش رکھا اور ان کی خدمت کر کے خوب دعائیں لیں، ہر جگہ اپنے اساتذہ کے منظور نظر رہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بھی کام لیا ہے یہ سب اساتذہ کرام کی خدمت کی برکت ہے اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ان کے مشہور اساتذہ اکرام کے نام حضرت قاری سید عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولوی امین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی، حضرت مولانا قاری عبد الحلیم صاحب پانی پتی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مظاہر علوم، حضرت مولانا ظہور الحق صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب، حضرت مولانا منظور صاحب، حضرت مولانا کمال الدین صاحب، حضرت مولانا امیر احمد صاحب، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظفر پوری، حضرت مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی، حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ان کے اساتذہ کرام کے نام ہیں۔ حضرت نے اصلاحی تعلق حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم خلیفہ اجل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم فرمایا۔ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میں بیعت تو تھا حضرت ناظم صاحب سے، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بڑی شفقت فرماتے، بلکہ میرے متعلق دونوں حضرات میں تذکرہ ہوتا اور مشورے سے کوئی بات طے فرماتے۔ میرے معمولات بھی شیخین کی مرضی و منشا سے مقرر ہوتے تھے۔ فراغت کے بعد سال میں 1-2 مرتبہ ضرور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے۔ حضرت پیر و مرشد کے حکم سے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ حضرت شاہ صاحب بھی بڑی شفقت و عنایت فرماتے۔ ایک مرتبہ خوش ہو کر فرمایا کہ صدیق واقعی تم صدیق ہو۔ اجازت و خلافت حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نے اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ مسجد کلثومیہ میں 3 روز کا اعتکاف کروایا، کچھ اور وظائف پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی مسجد میں بحالت اعتکاف ان الفاظ سے اجازت مرحمت فرمائی
دن کے 10 بجے مسجد کلثومیہ میں یوم چہارشنبہ 25 ربیع الاول سن ہجری 1376 بمطابق 31 اکتوبر سن عیسوی 1956 عزیز محترم مولوی حافظ سید صدیق احمد صاحب باندوی سلمہ اللہ کو اجازت بیعت و تلقین دی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر جو خوبی رکھی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، ظاہر میں تو میں ان کو اجازت دے رہا ہوں ورنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ مرید کی طرح شیخ کو بھی اپنے مرید سے والہانہ عقیدت و محبت و قلبی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو صدیق کو پیش کروں گا کہ اللہ اس کو لایا ہوں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد رشتے آنے شروع ہوئے۔ حضرت کے ماموں مشفق استاد حضرت مولوی امین الدین صاحب نے برولی میں جناب نوازش علی صاحب کے یہاں رشتے کی بات کی، بفضلہ تعالی رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت کے ہونے والے خسور صاحب کا تعلق لکھنؤ سے بھی تھا، کافی زمینوں کے مالک اور بڑے درجے کے آدمی تھے۔ جب شادی کا وقت آیا تو خاندان کے معزز حضرات اپنی اپنی بیل گاڑی سے ساتھ گئے۔ عسرت و تنگدستی کا یہ عالم تھا کہ شادی کے موقع پر بھی بر وقت نئے کپڑے فراہم نہ ہو سکے، چنانچہ حضرت پرانی ہی کپڑوں میں دولہا بن کر تشریف لے گئے اور شادی ہو گئی۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ بھی عابدہ و زاہدہ، صابرہ و شاکرہ، بڑی خصوصیت کی مالکہ، نیک صفت و صالح سیرت ولیہ کاملہ تھیں۔ آپ بڑے گھر کی ناز و نعمت کے پروردہ ہونے کے باوجود غربت و تنگدستی میں ہمیشہ حضرت کا ساتھ دیا، کبھی کسی قسم کا مطالبہ یا حرف شکایت زبان پر نہیں آنے دیا، اور پوری بشاست سے برسوں مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کو اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلایا۔ آپ کا وصال 14 اگست 1993 بروز چہارشنبہ 8 بجے شب کو اپنے مکان میں ہوا۔ آپ کے وصال کی کیفیت بھی قابل رشک ہے۔ حضرت مکان میں داخل ہوئے، اہلیہ نے سلام کیا، پہچان لیا، پیر پکڑ لیا، ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا میرا قصور معاف کر دو۔ اللہ اللہ کہتے ہوئے اللہ کی محبوب بندی خادم دین کی خادمہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت اس موقع پر مستقل تسلیم و رضا رہ کر بنے رہے، معمولات میں کوئی فرق آنے نہ دیا اور نہ ہی مدرسے میں چھٹی دی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ رنج و غم کس کو نہیں ہوتا، اور اس حادثے کا مجھ پر تو بہت ہی اثر ہے۔ مجھ کو جس قدر صدمہ ہے میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ مجھ پر ان کے احسانات بہت ہیں۔ عسرت و تنگدستی میں بہت ساتھ دیا، فاقہ کر کر کے گزر کی، کپڑے سی کر خرچ چلایا، اس لیے میری طبیعت پر بہت اثر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کام چھوڑ کر آدمی رنج و غم کو لے کر بیٹھ جائیں، دن و رات اسی کو سوچا کریں، اسی غم و فکر میں گھلتا رہیں۔ جو معمولات ہیں ان کو پابندی سے کرتے رہنا چاہیے، اور طبعی طور پر رنج و غم ہو اس پر صبر کرے، کام نہ چھوڑے، یہی صبر کی حقیقت ہے۔ رنج و غم کی وجہ سے معمولات چھوڑ دینا، اسباق کا ناغہ کر دینا اور کاموں میں کوتاہی کرنا یہ بے صبری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک سبق نہیں چھوڑا، یہ اللہ ہی کا احسان و کرم ہے، ورنہ ایسے موقع پر تو شیطان بڑے دھوکہ اور مختلف بہانوں سے بہکاتا ہے۔ کچھ نہیں تو ایصال ثواب اور قرآن خوانی کے بہانہ ہی سے تعلیم کا نقصان کرا دے گا، معمولات کا ناغہ کرا دے گا، بس اللہ ہی نے سنبھالا، ورنہ بڑا مشکل کام تھا۔ اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا گیا، البتہ حضرت نے اسباق پڑھانے کے بعد طلبہ سے فرمایا کہ کچھ پڑھا کر بخش دینا۔ بعض دوسرے حضرات سے بھی دعائے مغفرت و ایصال ثواب کی درخواست کی۔ بعض مدرسہ والوں کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے اس حادثے کی وجہ سے مدرسے میں تعلیم موقوف کر کے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت نے اس طرز عمل کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا یہ وقت تعلیم بند کرنے کا نہیں، تعلیم جاری رکھنے کا ہے۔ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے کیا یہ ثواب کا کام نہیں؟ اگر ایصال ثواب مقصود ہے تو اسی عمل یعنی پڑھانے ہی کا ثواب پہنچا دیا جائے، تعلیم کا نقصان کیوں کیا جائے؟ سب سے پہلے مدرسہ فرقانیہ گونڈا یوپی میں تدریسی خدمات تقریباً 1 سال انجام دیں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کی بیماری، وطن کی دوری کی وجہ سے عذر فرمایا اور اپنے ہی علاقے میں رہ کر دینی کام کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ فتح پور یوپی میں، جہاں پہلے ہی سے مشاہیر علماء تدریسی خدمات میں مصروف تھے، مثلا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مد ذلہ، مولانا جامی صاحب، مولانا عبد الحق کوٹی، مولانا عبد الوحید صاحب، تدریسی خدمات انجام دینا شروع کر دیا۔
عمر اس وقت 22 سال کی ہی رہی ہوگی۔ تمام ہی فنون سے متعلق کتابوں کا درس بڑی آب و تاب سے دیا۔ یہاں قیام تقریباً 3 سال رہا۔ چونکہ مشاہرہ قلیل تھا، اس لیے مدرسے کے ذمہ دار مولانا عبد الوحید صاحب نے خیر خواہانہ انداز میں فرمایا کہ مولانا آپ کی تنخواہ کم ہے، اس لیے آپ کچھ ٹیوشن کر لیں تو بہتر ہے۔ شہر میں کچھ ٹیوشن کی نشاندہی بھی کی، لیکن حضرت نے انکار فرما دیا کہ میرا یہاں پڑھانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اگر پیسے کمانا ہوتا تو یہاں نہ آتا۔ مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مواقع تھے، میں نے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تو صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ وطن سے قریب ہے، والدہ صاحبہ کا بھی حق ادا ہوتا رہے گا اور علاقے کے بچوں کی تعلیم میرے واسطے سے ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ میرا ذوق پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ یہ 3 سبب ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہاں کا انتخاب کیا ہے۔ گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے میں اہل علم کی اہانت اور دین کی بڑی ناقدری ہوتی ہے۔ کسی کو پڑھنا ہو تو یہاں آئے، پیسے لے بغیر پڑھا دوں گا، لیکن کسی کے گھر میں پڑھانے نہیں جا سکتا۔ میں نہ خود پسند کرتا ہوں، نہ دوسرے اہل علم کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ مدرسہ اسلامیہ فتح پور میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر اپنے ہی وطن موضع ہتھوڑا ضلع باندہ یوپی جو شہر سے دور ایک پسماندہ چھوٹی سے دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی بے سر و سامانی کے ساتھ سن ہجری 1372 مطابق سن عیسوی 1952 میں ایک دینی مکتب قائم فرمایا، جس کا ابتدائی نام خزینۃ العلوم رکھا گیا، جو عند اللہ مقبول ہوا۔ جہد مسلسل بے مثال قربانیوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مشہور و معروف ممتاز بڑے دینی اداروں میں اس کا شمار ہونے لگا، جس کو آج ہم جامعہ عربیہ ہتھورا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جہاں ہر وقت طلباء کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ احباب نے حضرت سے عرض کیا کہ طلباء کے داخلے پر تحدید کر دی جائے، طلباء کی کثرت و بے وقت داخلہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے اسے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب ہم مدارس والوں کے یہاں وصولی چندہ پر تحدید نہیں تو پھر داخلہ پر تحدید کیوں؟ یہی نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض میں ایک نہیں ہزاروں دینی مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت کی بڑی بڑی خدمات رہی ہیں۔ 12 ربیع الثانی سن ہجری 1418 بمطابق 27 اگست سن عیسوی 1997 چہارشنبہ کا دن تھا۔ مدرسے کی مسجد کے حجرے میں عصر کی نماز سے پہلے بخاری شریف کے طلباء کو پڑھانے کے لیے بلایا اور خود وضو فرمانے لگے۔ دوران وضو سخت سردی محسوس ہوئی کہ وضو پورا کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ فرمایا کہ لٹا دو، اڑا دو، لٹا دیا گیا۔ کافی شدید بخار آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالت غیر ہو گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، ہاتھ اور پیر کی قوت ختم ہو گئی، ایک الٹی ہوئی، پھر غنودگی سی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ عصر کی اذان بلکہ نماز بھی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، فرمایا نماز پڑھاؤ۔ تیمم کرایا گیا، خود سے تیمم بھی نہ فرما سکے، خدام نے مٹی لے کر ہاتھ سے تیمم کرایا۔ عجب بے چینی طاری تھی، بات کرنا چاہتے تھے لیکن صاف نہ کر پاتے تھے۔ بمشکل نماز ادا فرمائی، پھر فوراً لیٹ گئے۔ غنودگی طاری رہی۔ مغرب کی نماز کافی تاخیر سے ہوئی۔ گاؤں کے اعزاء و اقارب گھر کی مستورات کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام طلباء و مدرسین مسجد میں جمع تھے، سبھی اللہ کی طرف الحاح و زاری کے ساتھ رجوع تھے۔ عجیب سراسمیگی کا عالم تھا۔ علاج و معالجہ تدابیر جاری تھیں۔ آب زمزم بار بار منہ میں ڈالا جا رہا تھا۔ باندہ کے مشہور ڈاکٹر رفیق صاحب کو بلایا گیا۔ بعد معائنہ کے انجیکشن دیے گئے لیکن ہوش نہ آیا اور تقدیر الہی تدبیر پر غالب آ گئی۔ دوسرے روز سحر نرسنگ ہوم لکھنؤ 23 ربیع الثانی سن ہجری 1418 مطابق 28 اگست 1997 بروز پنجشنبہ 10:10 پر حضرت اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ کے وسیع میدان میں بعد نماز عشاء نماز جنازہ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب احمد صاحب مد ذلہ نے پڑھائی۔ جامعہ کے سامنے ہتھورا کے قبرستان میں اہلیہ محترمہ مرحوم والدہ محترمہ مرحومہ کے جوار میں تدفین عمل میں آئی۔ حق تعالی مرقد مبارک پر قرآنوں کی بارش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سی حالات زندگی حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو آگے